من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الورى نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا المصطفى المرتضى المجتبى محمد رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے۔ ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل شانہ عم نوالہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان عظیم سے، اس کی توفیق خیر سے سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج کی یہ مبارک نشست جو منعقد ہو رہی ہے وہ نشست نمبر 74 ہے، نشست نمبر 74 ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7 مکمل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ وضاحتی تفسیری مضامین بیان ہو، ترجمہ سماعت فرمائے۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو۔ اللہ والے اور علماء اس واسطے کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ بس نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے نازل فرمایا اللہ نے، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے قصاص۔ تو جو شخص معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو، تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے موجود تھا یعنی تورات، اور ہم نے دی اسے انجیل، اس میں ہدایت اور نور تھا، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا یعنی تورات، اور یہ ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتاب ہے، اور یہ محافظ ہے اس پر، تو آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان اس سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے تم کو، تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ اور یہ کہ فیصلہ فرمائے آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز برادران ملت، یہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7 ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اور ہم مقرر عرض کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور مدنی صورتوں کی جو پہچان ہوتی ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ یہاں بطور خاص مدینہ پاک کے ان اہل کتاب علماء کو خطاب کیا جا رہا ہے جو حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں مدینہ منورہ میں موجود تھے، جن کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا موجود تھے، اور قرآن مجید کا نزول کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔
اور یہ لوگ آسمانی کتابوں کے مضامین سے واقف ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایمان لانے سے محروم رہے۔ یہ بات کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے، بلکہ جب بھی درس شروع ہو رہا ہے یہی مضمون ہم دہراتے جا رہے ہیں، کیونکہ سلسلے کلام جوڑنے کے لیے یہی بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اس تمہید کے پیش نظر ہی ان آیتوں کا مضمون پورے طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے جو مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی خطاب بطور خاص اہل کتاب کے علماء کو کیا جا رہا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اس رکوع میں بطور خاص یہ بات بتائی گئی ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن مجید یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف کتابیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں اور ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی، ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ تینوں کتابیں ایک دوسرے کے فیور میں ہیں۔ یہ تینوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ کہنے کو یہ تین کتابیں ہیں، لیکن یہ تینوں نہریں ایک ہی سرچشمہ فیض سے پھوٹی ہیں۔ نازل کرنے والی ذات ایک رب العزت کی ہے۔ موسیٰ پر جو توریت نازل کی تو وہ بھی کلام اللہ کا ہے، عیسیٰ پر اگر انجیل نازل کی تو وہ کلام بھی اللہ کا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا تو یہ بھی کلام اللہ کا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جن کو توریت اور انجیل دی گئی انہوں نے توریت اور انجیل کی حفاظت نہیں کی، اس کو خواہشات کا نشانہ بنا دیا، جاہ طلبی اور دنیا طلبی کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی منمانی تعویلات کر کے اس کو اس کی اصلی شکل مسخ کر ڈالی، چنانچہ وہ اصلی شکل میں باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کتاب میں نہ کسی محرف کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ اب ان انسانوں کا ہاتھ لگ جانے کے بعد وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی، لہذا اب عمل کرنا ان پر مشکل ہو گیا، ورنہ اصولی طور پر، بنیادی طور پر، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ان کتابوں میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہر قسم کی کمی سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی، لوگوں نے اس کو بدل ڈالا تو اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ چنانچہ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص تینوں کتابوں پر بیک وقت ایمان لے آئے، اور ایسا ہی ہم کو حکم ہے اور ایسا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کرتے ہیں۔ ہم کو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر جتنا یقین ہے، توریت و انجیل کے کلام الہی ہونے پر بھی اتنا ہی ہم کو یقین ہے۔ کسی شک شبے کے بغیر ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے تورات پر ایمان لاتے ہیں کہ یقیناً وہ خدا کی کتاب ہے، اور بغیر کسی پس و پیش کے کھلے الفاظ میں ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی یقیناً وہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے، ہم اس کتاب کو مقدس مانتے ہیں، مبارک مانتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، اپنی خواہشات کی پیروی میں ایسا مبتلا ہوئے کہ آسمانی کتاب کو تک بدل ڈالا، نفس اور شیطان کے ایسے پیروکار بنے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کو تک اصلی شکل میں باقی نہ رکھا۔ ان محرفین کا ہاتھ لگنے کے بعد ان کتابوں کا ایسا انداز بدل گیا، ورنہ ان کتابوں میں بنیادی طور پر کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے۔ آگے چل کر انجیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ پھر آگے چل کر قرآن مجید کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کلام حق کے ساتھ نازل ہوا اور یہ کتاب ان کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی ان کتابوں میں جو ہدایت کے مضامین موجود تھے جن کو لوگوں نے اپنی مرضی سے بدل ڈالا، قرآن مجید ان مضامین کو اس سے بہتر انداز میں نہ صرف یہ کہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی قبول فرماتا ہے۔ جس طرح گزشتہ آسمانی کتابوں کو لوگ بدل ڈالتے تھے، قرآن مجید کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کے حوالے کی تھی، انسانوں کے حوالے کی تھی، اس کتاب پر ایمان لانے والے لوگوں کے حوالے کی تھی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر قبول فرمائی۔ اگر حفاظ کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو حفاظ محض ایک واسطہ، ایک وسیلہ، ایک سبب، ایک ذریعہ ہے، ورنہ حقیقت میں قرآن کی حفاظت کرنے والے حفاظ نہیں ہیں، قرآن کو نازل کرنے والے پروردگار عالم کی ذات گرامی ہیں۔ چنانچہ اس رکوع میں بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ توریت ایک الگ چیز ہے، انجیل ایک الگ چیز ہے، قرآن ایک الگ چیز ہے۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟
میں ایک مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کو مثال بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایک مقرر نے ایک تقریر کی، پھر دوسری مرتبہ اسی مقرر نے تقریر کی، پھر تیسری مرتبہ اسی مقرر نے تقریر کی، تو کیا ایک تقریر دوسری تقریر کو جھٹلا سکتی ہے؟ جب ایک کلام کرنے والے کا کلام دوسرے کلام کو نہیں جھٹلاتا، جب انسان خود 1 سے 4 مرتبہ 1 سے 4 بیٹھکوں میں اگر درس دیتا ہے تو اس کی کوئی بات اس کی دوسری بات کے خلاف نہیں جاتی، تو رب العالمین کے نازل کردہ کلام میں تناقض کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین کے نازل کردہ کلام میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کنٹروورسی کیسے ہو سکتی ہے؟ در حقیقت انسان کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے ان کتابوں میں تبدیلیاں آ گئیں، ورنہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر کتاب ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ یہاں سے یہود و نصارہ کے علماء کی نفسیات کے پیش نظر، ان کے نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید ان کو اسلام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے کہ جو کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے اس کتاب پر ایمان لانے میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ قرآن توریت اور انجیل کی دشمن نہیں ہے، توریت اور انجیل کی تائید کرنے والی ہے 100%۔ قرآن مجید توریت اور انجیل کے فیور میں ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے سے تم رک کیوں رہے ہو جب تم اپنے آپ کو اہل توریت اور اہل انجیل کہتے ہو؟ جس طرح توریت و انجیل میں ہدایت و نور ہے، قرآن میں بھی ہدایت و نور ہے، فرق یہ ہے کہ ان کتابوں کو بدل دیا گیا اور اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہی آپ عمل کرتے رہیے، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا، چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی قرآن مجید کے احکام کو مضامین کو بدل ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی باتوں میں تم کبھی نہ آنا، وہ تم کو یہ چاہتے ہیں کہ برگشتہ کر ڈالیں ان مضامین سے، ان احکام سے، ان حقائق سے جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تم کو خبردار چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات خضر وضاحت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے اتاری تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ توریت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا صحیفہ ہدایت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ قرآن سے آپ توریت کا تعارف پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ توریت کیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ توریت سراپا ہدایت ہے، توریت نور ہے۔ مدت دراز تک ان کے انبیاء، ان کے اولیاء، ان کے علماء اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ اور اس رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ انجیل اور توریت اور قرآن مختلف اور متضاد، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کی تردید تکذیب کرنے والی، ایک دوسرے کو جھٹلانے والی کتابیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک ان دو کا انکار نہ کیا جائے تیسرے پر ایمان ہی نہیں لا سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان دو پر بھی ساتھ ہی ساتھ ایمان لایا جائے۔ یہ تینوں ایک سرچشمہ فیض کی نہریں ہیں، ہر ایک میں نور ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے لیے پیغام موت ہے، ہر ایک میں ہدایت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہود نے توریت اور انجیل سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ بات بڑی غور کرنے کے قابل ہے۔ یہود و نصارہ کی یہ سیاہ تاریخ ہے، یہ ان کی بلیک ہسٹری ہے کہ انہوں نے توریت اور انجیل سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھایا، احکام الہی کی جگہ اپنے ہوا و ہوس کے پرستار بن کے رہ گئے۔ حاملان قرآن کے تعلق سے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ توریت اور انجیل سے دور ہو گئے، ان کی دلی خواہش ہے کہ مسلمان بھی قرآن سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ ان کے دام فریب میں پھنس کر اس سنہری موقع کو تم ضائع نہ کرنا، بلکہ جو کلام تم پر نازل، تمہارے نبی پر نازل کیا جا رہا ہے، تم کو دیا جا رہا ہے، اس کی مکمل پیروی کرنا۔ انبیاء، علماء اور اولیاء بنی اسرائیل کے توریت کی حفاظت کرتے رہے، ایک مدت دراز تک توریت شریف کی حفاظت ہوتی رہی، ایک زمانے تک توریت مقدس صحیح طور پر تلاوت ہوتی رہی، اس پر عمل ہوتا رہا۔ لیکن آگے چل کر جب یہ صحیفہ ہدایت دنیا پرست علماء اور نفس پرست زاہدوں کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، بلکہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالا۔ دلوں میں اخلاص اور للہیت کے لیے جگہ نہ رہی، دنیا طلبی، جہاں طلبی کے ایسے پرستار بنے کہ آسمانی کتاب کو تک انہوں نے اپنی خواہشات کی آج کی نظر کر ڈالا، اپنی مطلب براری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی منفیت کے لیے انہوں نے کلام الہی کے مضامین کو
بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء، کس کے مطابق؟ توریت کے مطابق، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر آتے رہے اور توریت ہی پر عمل کرتے رہے، اپنی اپنی امتوں کو توریت ہی پر عمل کراتے رہے۔ ہر نبی کو الگ کتاب دیا جانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، جس کو کتاب دی جاتی ہے اس کو رسول کہتے ہیں، اور کئی پیغمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو الگ کتاب نہیں دی جاتی بلکہ وہ پہلے ہی پیغمبر کی کتاب پر عمل کرتے، اپنی قوم کو عمل کراتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت شریف نازل ہوئی تو اس کے بعد کئی انبیاء دنیا میں آتے رہے اور توریت کی حفاظت کرتے رہے، خود بھی اس پر عمل کرتے رہے، اس پر عمل کراتے رہے۔ انبیاء کی غیر موجودگی میں ان کے صحابہ، اس کے بعد ان کی امت کے خدا پرست اولیاء و علماء یہی کام کرتے رہے، لیکن آگے چل کر ایسا ہوا کہ نفس پرستوں کے ہاتھ یہ کتاب لگی، دنیا داری حد سے زیادہ دلوں میں جگہ پکڑنے لگی، تو توریت شریف کی حفاظت کا کام سست پڑ گیا، یہاں تک کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو محافظ بنایا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ بس نہ ڈرا کرو ان لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو چھوٹی سی قیمت سے۔ یہاں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ علماء یہود کی طرح بادشاہوں امیروں سے ڈر کر تم بھی قرآن کے معنی میں ہیر پھر کرنا شروع نہ کر دینا۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو جس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر تم اس کی نگاہ لطف و کرم سے محروم ہو گئے تو تمہاری دنیا تنگ ہو جائے گی اور پوری کائنات مل کر بھی تم کو گوشۂ عافیت عطا نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ رب الارباب ہے، مسبب الاسباب، قادر الاطلاق ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ڈرا کرو مجھ سے، نہ ڈرا کرو لوگوں سے، کیونکہ لوگ بعض وقت حاکموں کے دبدبے میں آ کر، بادشاہوں کے رعب سے متاثر ہو کر احکام میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، کیونکہ مجھ سے بڑھ کر قدرت والا اور کوئی نہیں ہے، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور آگے چل کر اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہوا ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا جا رہا ہے، ایک آیت چھوڑ کر پھر اس کے بعد کی آیت میں، کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ ایک آیت میں کہا کافر ہیں، دوسری میں کہا ظالم ہیں، تیسری میں کہا فاسق ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے کافر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام کی توہین کر کے، اس کی تحقیر کر کے اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی توہین نہیں کر رہا ہے احکام الہیہ کی، نفس کی شرارت کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، شیطان کے بہکاووں میں آ کر اگر وہ خواہشات نفسانی کی پیروی میں اگر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو گناہ گار ہے، الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی تحقیر کرتا ہے، یعنی قرآن کے احکام پر اس کو یقین ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، چنانچہ ان کو کافر کہا۔ قرآن پر یا کسی بھی آسمانی کتاب پر جو یقین رکھے بغیر اس کا انکار کرتا ہے، اس کی احکام الہی کی توہین کرتے ہوئے جو انکار کرتا ہے، تحقیراً جو انکار کرتا ہے، اس کو کافر کا خطاب دیا۔ اس کے بعد فرمایا وہ ظالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ سراپا عدل و انصاف ہیں۔ ان احکام سے ہٹ کر دوسرے قوانین گڑنا یہ عدل اور انصاف کی راہ سے ہٹنا ہے، اور عدل و انصاف کی راہ سے ہٹنا ظلم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا۔ اس کے بعد آگے چل کر ان کو فاسق کہنے کی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکم الہی کو توڑ ڈالا، اور فاسق کا مطلب ہے حدود کو توڑنا، تو اللہ کی قائم کردہ حدود کو انہوں نے توڑ ڈالا، تو قرآن مجید نے ان کو فاسق کہا۔ تو جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو توڑتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھوڑ کر دوسرے احکام وضع کر لیتے ہیں، گڑ لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ کافر اور ظالم اور فاسق کے تینوں خطابات ان کو دیے جا رہے ہیں جو کتاب الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہی تو کام یہود و نصارہ کے دنیا پرست جہاں پرست علماء نے کیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں بھی ربانی علماء موجود تھے، اس میں شک نہیں کہ ان میں بھی فکر آخرت رکھنے والے رہبان و احبار موجود تھے۔ یہ آیتیں ان کے حق میں نہیں ہیں، یہ آیتیں ان دنیا پرست عالم و زاہدوں کے حق میں ہے جنہوں نے کتاب الہی کے مضامین کو بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے قصاص۔ تو جو شخص معاف کر دے تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے اللہ نے اتارا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر توریت شریف میں نازل ہونے والے احکام میں سے مثال کے طور پر ایک حکم بیان فرما رہا ہے کہ توریت میں یہ حکم آیا تھا
کہ جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت ہے. یعنی جان، آنکھ، ناک، کان اور دانت، ان 5 چیزوں کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے ایک ایک چیز اس کا بدلہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی ظلمن کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو اس کی سزا یہ ہے کہ بادشاہ اسلام بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے. اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ ڈالا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ حاکم کان کاٹنے والے کا کان کاٹ دے سزا کے طور پر. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا تو دانت کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے سزا کے طور پر، حد کے طور پر. تو ارشاد ہوتا ہے کہ مضمون تورات شریف میں بھی آیا تھا. اور صاحب ضیاء القرآن اس مقام پر لکھتے ہیں تورات میں طرح طرح کے رد و بدل کے باوجود آج بھی یہ حکم تورات میں موجود ہے جو قرآن کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے. اب دیکھیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تورات شریف لے کر اس کا مطالعہ تو نہیں فرمایا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تا عمر مبارک کی عادت شریف آ رہی، کبھی آپ نے کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کوئی کتاب کھول کر پڑھنے کا نہ آپ کو طریقہ تھا، نہ آپ کو عادت تھی، نہ آپ کو ضرورت تھی. کبھی پوری زندگی میں کبھی کسی نے آپ کو کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں پایا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تورات میں یہ حکم موجود ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تورات میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مضمون کو ظاہر کر کے یقین دلا رہا ہے کہ تورات جس نے نازل کیا اسی نے قرآن کو بھی نازل کیا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تورات شریف کی تلاوت ہی نہیں کی تھی، بلکہ یہاں تک روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ تورات میں احکام بدل ڈالے گئے تھے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی تورات شریف کے مطالعے کو پسند نہیں فرمایا. ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات شریف کے چند اوراق تلاوت کرتے بیٹھے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے حضرت عمر فاروق کو تورات مقدس کے اوراق تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالعے میں مصروف ہیں، سرکار کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا. تو صدیق اکبر نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر دیکھتے نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیبت کھائے پریشان ہوئے. تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی اگر وہ نبی موسیٰ بھی اگر آج زمین پر آ جائیں تو سوائے میری شریعت کی پیروی کرنے کے ان کے لیے بھی دوسرا راستہ باقی نہیں ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تم کو مطلب یہ نکلتا ہے اس کا کہ تم کو یہ جو اوراق ملے ہیں تورات کے، پہلی بات تو اصلی شکل میں نہیں ہے، اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. جس کتاب کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہ وہ تبدیل ہو گئی ہے اس پر ہم اپنے عقائد کی اپنے عمل کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یقینی طور پر ہم کو معلوم ہے کہ یہ کتاب 1000 جگہ سے تبدیل ہو گئی ہے، اب ہم اس پر اپنے عقیدے کی عمل کی بنیاد رکھ کیسے سکتے ہیں؟ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت عامہ، اپنی نبوت کاملہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کو تو یہ تورات کے اوراق ملے ہیں، ارے جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ موسیٰ بھی اگر اب آ جائیں تو سوائے میری شریعت کی پیروی کرنے کے موسیٰ کے لیے بھی دوسرا راستہ کھلا نہیں ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ان تحریف شدہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کو شوق ہے اسٹڈی کرنے کا تو یہ غیر ضروری عمل ہے. اس کے بجائے قرآن مجید کی آپ تفسیر پڑھیے. جتنا وقت اس تحریف شدہ کتاب کے مطالعے میں لگا رہے ہیں اتنا وقت اس کتاب کے مطالعے میں لگائیے کہ 1400 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود جس کے زبر کو کوئی زیر نہیں بنا سکا، جس کے ایک نقطے کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہاں آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی اجازت علماء کے لیے ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ موازنہ کر کے مقابلہ کر کے کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کرتے ہوئے قرآن کی اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر کریں، لیکن وہ بھی ایک لمٹ میں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر پوری زندگی وہی گیتا اور اپنشد ہی پڑھتا رہے. وہ کبھی کبھی کہیں تقابل کے لیے اگر ایسا عمل کیا جائے تو علماء کے لیے اس کی اجازت ہے، عوام کے لیے تو قطعی طور پر اس کی اجازت ہی نہیں ہے. کیونکہ جتنا وقت اس میں گزرے گا وہ وقت بیکار گزرے گا، ضائع جائے گا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی بات درمیان میں اچھی آ بھی رہی ہے تو ہم کو کیا معلوم کہ کون سی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور کون سی بات بدلی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے ایک صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ تورات میں اس قدر رد و بدل ہو جانے کے باوجود آج بھی تورات میں یہ حکم آج بھی موجود ہے. چنانچہ حوالہ دے کر عبارت نقل کرتے ہیں تورات شریف کی. تورات سے مراد یہاں پر بائبل ہے.
بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو کہتے ہیں وہ توریت اور نیو ٹیسٹامنٹ انجیل ہے، یا بالفاظ دیر آپ یوں کہیے کہ بائبل کا حوالہ دے رہے ہیں اس مقام پر۔ بائبل میں کتاب الخروج، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کتاب الخروج میں، عہد نامہ قدیم کے کتاب الخروج میں یعنی باب نمبر 21 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 میں حکم اب بھی پایا جاتا ہے۔ وہ حکم اس طرح ہے، توریت کی عبارت ہے، اگر وہ اس صدمے سے ہلاک ہو جائے تو جان کے بدلے میں جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ یہ حکم توریت شریف میں آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مضامین بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ وہ احکام الہی پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ انسان اپنی عقل سے جو قوانین گھڑتا ہے، اپنے دماغ سے جو قوانین، جو اصول، جو قاعدے گھڑتا ہے، اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکام، جو اصول، جو ضابطے عطا فرمائے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ بالکل کامل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہر فعل، اس کی ہر صفت، اس کا ہر حکم کمال کی انتہا پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو۔ یہ تو موسیٰ تھے کہ جن کو توریت دی گئی تھی، جس میں ہدایت و نور تھا، ایک لمبے زمانے تک اللہ کے بندے اس کی حفاظت کرتے رہے، بعد میں لوگوں نے اس کو بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے پیچھے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی، جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات کی۔ اب دیکھیے آپ کے جتنے لوگوں نے توریت کی حفاظت کی وہ تو الحمدللہ ثابت قدم رہے، اس کے بعد جن لوگوں کی قسمت میں بدلنا تھا، بدل کر اپنے کیفر کردار کو پہنچے، کتاب الہی کی اصلیت سے دنیا کو محروم کر ڈالا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ نے توریت کو جھٹلایا نہیں، آپ نے توریت کی تصدیق کی۔ ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے، اس کی تصدیق کرتے رہے، اور ہم نے دی اسے انجیل۔ اب تورات تو تبدیل ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، کیونکہ وہ رسول صاحب شریعت تھے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے دی اسے انجیل، اس میں ہدایت و نور تھا۔ آپ دیکھیے کہ توریت کے بارے میں بھی کہا کہ ہدایت و نور تھا، انجیل کے بارے میں بھی حکم آ رہا ہے کہ اس میں ہدایت و نور تھا۔ تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات۔ انجیل جب آئی تو تورات کو جھٹلاتی ہوئی نہیں آئی، تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی، اور یہ انجیل بھی سراپا ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن کیا ہوا، ظالموں نے اس کو بھی بدل ڈالا۔ نہ عہد نامہ قدیم بچا، نہ عہد نامہ جدید، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ بچا، نہ نیو ٹیسٹامنٹ، پوری کی پوری کتاب بدل گئی فوراً، نہ صحیح، آگے چل کر لوگوں نے اس کو بدل ڈالا۔ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، چار طرف سے چھپنے والی چار کتابوں کو آپ سامنے رکھیے، آپ کا سر چکرا جائے گا، آپ چکر میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن اس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا اسکالر اس کو ایڈٹ کر کے ایک شکل میں پیش نہیں کر سکتا، اتنی تبدیلیاں اس میں ہو گئیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے اللہ نے اتارا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب۔ اب کیا ہوا اس کے بعد، انجیل نازل ہوئی، جب تک انجیل پر لوگ عمل کرتے رہے الحمدللہ ہدایت کے راستے طے ہوتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہ صرف یہ کہ علماء بلکہ اولیاء بھی پیدا ہوتے رہے۔ اصحاب کہف کے جیسے صاحب کرامت اولیاء کہ 309 سال تک کھائے پیے بغیر جو زندہ رہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کی امت میں پیدا ہوئے، انجیل مقدسی پر عمل کرتے رہے۔ یعنی مطلب ہے کہ انجیل پر عمل کرنے والی ایک قوم حق کی پرستار رہی، ہدایت و نجات کے راستوں کو طے کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے، ان کو ہدایتیں نصیب ہوتی رہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان میں بھی کچھ ایسے دنیا پرست، ہوا پرست، جاہ پرست لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی حقیر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے توریت و انجیل کو بدل ڈالا، اپنے معمولی فائدوں کے لیے جنہوں نے آسمانی کتاب کے مضامین کو بدل دینے کا جرم کیا، اور انجیل شریف بھی اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ یہاں تک کہ آج آپ جو حشر توریت کا دیکھیں گے وہی حشر انجیل کا بھی پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کو وہ صحیفہ ہدایت دیا گیا جو توریت و انجیل کی صرف تصدیق نہیں کرتی بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ توریت میں کیا کیا اچھائی ہے
اب آپ کو الگ سے سرچ کرنے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انجیل میں کیا کیا اچھائی ہے آپ کو سلیکٹ کرنے ڈھونڈنے نکالنے انتخاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیسٹ سلیکشن، اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ، اس کا عطر قرآن مجید میں اس شان کے ساتھ پیش فرمایا کہ قرآن توریت و انجیل میں نازل کردہ حق و ہدایت کے مضامین کو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے اندر اس کو اتارے ہوئے ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس کی حفاظت کے چیلنج کو بھی قرآن قبول فرماتا ہے. یہ قرآن مجید کی خوبی ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. اور اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی کتاب ہے یعنی توریت و انجیل، اور یہ محافظ ہے اس پر. یعنی توریت و انجیل میں اگر کوئی بات آ رہی ہے تو وہ بات من جانب اللہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے گڑی ہوئی ہے. یہ جانچنے پرکھنے کے لیے ایک ہی معیار، ایک ہی کسوٹی ہمارے پاس ہے، وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید اس کا فیصلہ فرما رہا ہے، کیونکہ جن مضامین کو محرفین نے بدل ڈالا تھا قرآن مجید نے پھر ان مضامین کو اصلی شکل میں پیش کر دیا. جو غلط نظریات لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے قرآن مجید نے ان کو پھر صحیح انداز میں پیش کر دیا. میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا آپ کے سامنے کہوں گا، آپ موجودہ زمانے کے بائبل اٹھا کر پیغمبروں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھیے، شرم سے آپ کی نظریں جھک جائیں گی، آپ آگے پڑھنے کی جسارت ہمت نہیں کر سکیں گے. ایسی غیر غلط باتیں پیغمبروں کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں موجودہ انجیل میں. نعوذ باللہ من ذالک، کلام الہی کے مضامین سے ان کو کوئی دور کا تک واسطہ نہیں ہے. ایسی گندی گھنونی شیطانی عبارتوں کو لوگوں نے داخل کر دیا کلام الہی کے درمیان. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا واہیات خرافات ہیں، میں زبان سے بولنا بھی بے ادبی تصور کرتا ہوں. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیسے غیر غلط واقعات آپ کی طرف منسوب کر کے اس میں لکھے گئے ہیں. حد تو یہ ہے کہ بی بی مریم کے جیسی پاک دامن کے بارے میں، پاک دامن مومنہ کے بارے میں، عفت و عصمت کے پیکر کے بارے میں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ کس طرح غیر مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات جوڑنے اور ناجائز آشنائیوں کا سلسلہ جوڑنے کی کیسی شیطانی سازشیں اس میں رچی ہوئی ہیں. فری میں ملتی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے. مطلب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس پر باقاعدہ اسٹیجی بھی اس کو اگر جمع کیا جائے تو کوئی شریف انسان اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو نازل کیا ہے، کیونکہ ایسی گندی باتیں اس میں منسوب ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں ایسی غیر غلط باتیں ہیں کہ زبان سے بولنا بھی انسانیت کی توہین، شرافت کا خون کرنے کے برابر ہے. تو قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن مجید ان آسمانی کتابوں میں جو لوگوں نے تبدیلیاں لائی ہیں ان تبدیلیوں کا مکمل جواب بن کے نازل ہوا. جتنی شیطانی فکر اس میں داخل ہوئی تھی قرآن مجید اس کی نفی فرماتے ہوئے حقانی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے آیا، اور اس شان کے ساتھ آیا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ جو مضامین توریت و انجیل میں ہیں قرآن مجید ان سب مضامین کو اپنے ساتھ لایا، اس شان کے ساتھ لایا کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی تھی، اس میں قیامت کی صبح تک تبدیلی ہی نہیں ہو سکتی. مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ یہ محافظ ہے اس پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب پاک آپ فیصلہ فرمائیے ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی کرتے نہیں ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی بات کہی جا رہی ہے تو پہلے اس کی نفی ہو. مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کوئی درس قرآن میں ریگولر کوئی صاحب آ رہے ہیں، ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ آپ پابندی سے آتے رہیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب تک پابندی سے نہیں آ رہے تھے، اب تک تو آپ پابندی سے آتے رہے ہیں، آگے بھی پابندی کیجیے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا، یہ مطلب نہیں کہ آپ اب تک خواہشات کی پیروی کرتے رہے. نعوذ باللہ من ذالک. مطلب یہ کہ آپ شروع سے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، آگے بھی مت کیجیے، کیونکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے. ہر نبی ہر پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی ہے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بو قلم منی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک ہی تورات کو نازل کر دیا جاتا اور قیامت تک کی انسانیت کو اسی پر عمل کرایا جاتا. قیامت تک آنے والے انسان بس 2 ہی وقت کی نماز پڑھتے رہا کرتے جیسا بنی اسرائیل پڑھا کرتے تھے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی رہیں تو اب قیامت تک بیت المقدس ہی کی طرف نمازوں کا قبلہ مقرر کیا جا سکتا تھا. ایسا نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کچھ ہٹ کر احکام عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نازل کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کچھ ہٹ کر احکام ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نازل کیے گئے. بیسکس میں فرق نہیں ہے، بنیاد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں. عمل کرنے کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ایک ایک زمانے میں ایک ایک حکم دیا. اس کی مرضی ہے، وہ حاکم علی الاطلاق ہے. اس کی مرضی ہے کہ جب جو حکم دینا چاہے دے. بندوں کو یہ چاہیے کہ جب جو حکم دے بس اس پر عمل کریں.
یہاں یہ بات آپ سمجھ جائیں کہ پیغمبروں کے دین میں، ان کے عقیدہ توحید میں، ان کے عقائد میں، ان کے نظریات میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا. سب پیغمبروں کا ایک ہی دین ہوتا ہے، سب پیغمبروں کا واحد دین ہوتا ہے. فرق صرف شریعت میں ہوتا ہے، عمل کے طریقوں میں ہوتا ہے. وہ 2 وقت کی نماز پڑھنے والے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، کسی کی نماز میں رکوع نہ تھا سجدہ تھا، کسی کی نماز میں سجدہ تھا رکوع نہ تھا، کسی کی نماز میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے. طریقوں میں تبدیلیاں ہیں، اوقات میں تبدیلیاں ہیں، انداز میں تبدیلیاں ہیں. شریعت کے احکام کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ عمل کے طریقے تبدیل ہوتے رہے، وہ اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا. کیوں کیا ایسا؟ تو اس کا جواب خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ. ہم نے ہر ایک کے لیے ایک ایک راہ مقرر فرمائی، اس میں ہماری مرضی ہے. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک بنا دیتا، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے تم کو. سب کو ایک بنا دیتا تو کتنا اچھا تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ الگ الگ شریعتوں میں الگ الگ احکام کیوں دیے گئے؟ بنی اسرائیل پر 2 وقت کی خیر امت کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کیوں قرار دی گئی؟ ان کو ان کے مال میں سے 25% زکوٰۃ نکالنے کا حکم کیوں تھا؟ ان کو 2.5% کا حکم کیوں دیا گیا؟ اتنی کمی کیوں کی گئی؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں بنی اسرائیل میں نمازیں 2 وقت کی تھی، کہ آسان شریعت تھی بنی اسرائیل کی. ہمارے پاس 5 وقت کی نمازیں ہیں. آپ نماز کی آسانی دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی آسانی پر خیال نہیں کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ ہمارے پاس کتنا آسان ہے، ان کے پاس 25% زکوٰۃ نکالنا پڑتا تھا اور ہمارے پاس 2.5%. تو نماز کے اوقات بڑھا دیے تو زکوٰۃ میں کمی کر دی. اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، نماز پڑھنا آسان، زکوٰۃ دینا مشکل ہے. اکابرین امت فرماتے ہیں نماز پڑھنا مشکل، نماز پڑھنا آسان، زکوٰۃ دینا مشکل ہے. آپ بولیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک ہی مرتبہ دی جاتی ہے، وہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ نماز تو ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھنا یہ مشکل ہے، بولیں گے آپ. لیکن اکابرین امت فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا مشکل. کیوں؟ نماز پڑھنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف وقت خرچ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر وقت اور پیسے کو اگر کمپیئر کیا جائے تو آدمی وقت دینے کے لیے جلدی راضی ہوتا ہے، پیسہ دینے کے لیے جلدی راضی نہیں ہوتا. وقت خرچ کرنا آدمی کے لیے آسان ہے، پیسہ خرچ کرنا آدمی کے لیے مشکل ہے. میں ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ مغرب سے عشاء کے درمیان درس قرآن میں بیٹھ جائیے، 1-2 رکوع پڑھ کر میں اس کے مضامین بیان کر دیتا ہوں، سن لیجئے، 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہم کو دے دیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ 20 30 40 50 تک آدمی ہم کو وقت دے دیں. اس کے برخلاف اگر میں یہ کہوں کہ ایسا کیجئے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، میلاد کے جلسے ہونے والے ہیں، آپ لوگ 1,000 روپے لا کر یہاں پر جمع کرا دیجئے تاکہ میلاد شریف کی تقریبات پر بڑے پیمانے پر اس کا اہتمام کیا جا سکے، اس پر خرچ کیا جا سکے. تو 30-40 کی جگہ میں سمجھتا ہوں شاید 2 یا 3 آدمی بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت خرچ کرنا آسان، پیسہ خرچ کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نماز 5 وقت کی فرض قرار دی. نماز مشکل دکھ رہی، زکوٰۃ میں کتنی آسانی دے دیا. ان کو 25% زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، تو ہمارے پاس 2.5% ہے، اور 2.5% زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے لوگوں کے لیے. پڑھے لکھے دانشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو ٹیکس پے کر رہے ہیں تو پھر ہم کو زکوٰۃ الگ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کو ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں، جو انکم ٹیکس ہم دے رہے ہیں، اپنی آمدنی کا جو ٹیکس پے کرتے ہیں، پبلک ویلفیئر بھی میں تو گورنمنٹ اس کو خرچ کر رہی ہے. پھر رفاہ عامہ میں جب ہمارا پیسہ لگ رہا ہے تو پھر الگ سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نماز میں آسانی رکھی، زکوٰۃ میں سختی رکھی. ہمارے لیے نماز میں سختی رکھی، زکوٰۃ میں آسانی رکھی. اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری شریعت آسان ہے، کیونکہ یہاں پر پیسہ کم خرچ کرنے کی بات ہے، وقت زیادہ لگانے کی بات ہے. اور ان کے پاس وقت کم لگتا تھا، 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے. اب 2 وقت نماز پڑھتے تھے، ٹائم بچتا تھا. بولیں گے خوب کماتے ہوں گے، مگر جتنا بچاتے پورا سال کو سال 25% نکل بھی جاتا تھا. محنت کرنے کے باوجود بھی ہاتھ کو کچھ بھی نہیں لگتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک 2 گھنٹے اگر نماز میں ہمارے خرچ بھی ہو رہے ہیں تو زکوٰۃ کے مسئلے میں کتنی آسانی رکھی گئی ہے. اگر زکوٰۃ کے مسئلے کی آسانیاں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں تو ایک الگ مستقل لیکچر ہوگا، جس سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی اس کا پتہ چلتا ہے. اب شراب پینے کو آپ لے لیجئے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. پہلے کی بات شریعتوں میں، آسمانی شریعتوں میں اس کی اجازت دی گئی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب جس چیز کی چاہے حکومت، حلال حرام کے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے. یعنی مطلب یہ بنیادی عقائد اور کلیات یکساں ہیں، فروعات میں صرف معمولی عمل کے طریقوں میں جو فرق رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہا ہے، اس لیے تاکہ آزمایا جائے
کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے، یہ کام کیا جائے یہ کام نہ کیا جائے وہ اصل نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے یہ مقصد ہے۔ جب اللہ نے کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تو کعبے کو قبلہ بنا لیا جائے، مدینے کو جانے کا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو تو بیت المقدس کو قبلہ مان لیں، پھر کچھ مدت کے بعد پھر دوبارہ کعبے کی طرف پلٹ جانے کا حکم ہو تو پھر کعبے کی طرف پلٹ جائیں۔ عادت یہ ڈالنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کہاں تک کرتے ہیں، یہ کام اچھا یہ کام برا، یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی لاجک یہ ہے اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے تو یہ کام کرنا چاہیے، حکم نہیں دیا تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہو تو بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لو، پھر کعبے کی طرف پلٹ جانے کا حکم ہو تو بیت المقدس کو چھوڑ کر پھر کعبے کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور علامہ بیضاوی اس کا مضمون یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، تفسیر بیضاوی میں اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جبرن ہر ایک کو ایک ہی اسلام کا پابند کر دیتا اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ قادر علی اطلاق ہے، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا دیکھے کہ کون ایمان اختیار کرتا ہے اور کون کفر، کون اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے کون برائی کا، کون شرافت کو اختیار کرتا ہے کون شرارت کو۔ وہ انسان کو آزمانا چاہتا ہے، اس لیے کمپیوٹر کی طرح اس کا پورا پروگرام فیڈ نہیں کیا گیا تاکہ اس کو آزمایا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو کس طرح عمل میں لاتا ہے، تاکہ جزا و سزا کا فیصلہ پیش کیا جا سکے، تاکہ جزا و سزا کے فیصلوں کی حکمت ظاہر ہو سکے۔ اس لیے اس نے لوگوں کو الگ الگ شریعتوں میں الگ الگ احکام لوگوں کو عطا کیے۔ اب یہاں سے اس آیت کے پیش نظر تفسیر تو مکمل ہوئی، ایک نقطہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ احکام میں جو فرق انسانوں میں پایا جاتا ہے، شریعتوں میں پایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عین مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی عین حکمت ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اختلاف کے بارے میں جو فروع اختلاف ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آپ شریعت میں اگر دیکھیں تو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ ان چاروں قسم کے مکاتب فکر کے علماء میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وہ مسائل بنیادی نہیں ہیں، فروعی ہیں۔ آپ طریقت میں اگر دیکھیں تو ہزاروں سلسلوں میں 4 سلسلے تو بہت مشہور، پوری دنیا میں ان سلسلوں کا فیض جاری ہوا، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے سلوک طے کرنے کے طریقوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہ فرق کا پایا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس طرح کا فرق پایا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ فروعی جو اختلاف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں آسانیاں بھی ہیں، مثال دے کر فرماتے ہیں، ایک مثال اس کی چھوٹی مثال کہ اکثر جو سمندر کے اطراف جو بستیاں آباد ہیں وہاں پر شافعی فقہ کے ماننے والے آپ کو زیادہ ملتے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال میں اس کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اکثر جو سمندر کے اطراف کے علاقوں میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، جو بستیاں پائی جاتی ہیں، وہاں پر شافعی فقہ کے ماننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی حکمت، ظاہری حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ شافعی مسلک میں سمندر کے تمام جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، اور حنفی مسلک میں سوائے مچھلی کے پانی کے کسی جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اور شافعی مسلک میں سمندر کے پورے جانوروں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو سمندر کے کنارے بسنے والوں کے لیے غذا کے سلسلے میں بڑی آسانی ہو گئی شافعی فقہ پر عمل کرنے میں۔ جو جتنے قسم کے جانور سمندر سے ملتے گئے وہ لیتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں اور شافعی فقہ پر عمل کرتے جاتے ہیں۔ ایک اس کی حکمت، ایک اس کا مزاج اس طرح بتایا گیا ہے۔ اور طریقت کے سلسلوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پورے اولیاء کی شان ظاہر ہو، امام حسن کی بھی شان ظاہر ہو، امام حسین کی بھی، حسن بصری کی بھی شان ظاہر ہو، کمیل بن زیاد کی، غوث اعظم کے فیض کا دریا بھی بہے، غریب نواز کا بھی، بہاؤالدین سہروردی کا فیض بھی جاری رہے، شہاب الدین سہروردی کا بھی، احمد کبیر رفاعی کا بھی، یعنی سب اللہ کے ولی ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر ایک کا فیض جاری رہے۔ چنانچہ طریقت کے سلسلے مختلف ہو گئے، ہر ایک نے اپنے انداز میں طالبان حق کی رہبری کی، اس میں سب حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، حنفی بھی حق پر اور شافعی بھی، اور طریقت کے تمام اہل سلاسل حق پر ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اب یہاں پر آپ غور کیجئے، اگر تمام انسان ایک ہی طریقے پر عمل کرنے والے ہو جاتے، یہ رنگا رنگی دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اب اس کی مثال آپ ایسا سمجھیے کہ ایک گلدستہ ہے، اس میں پورے گلاب ہی گلاب، گلاب ہی گلاب، پورے گلابوں کا ایک ہار ہے۔ اس کے برخلاف ایک ایسا ہار ہے کہ اس میں گلاب بھی ہے، اس میں قسم قسم کے دوسرے، اس میں موتیا کا پھول بھی ہے، اس میں قسم قسم کے پھول ہیں، اس میں سفید رنگ کا پھول بھی ہے، ہرے اور لال رنگ کا بھی پھول ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جس گلدستے میں کئی قسم کے مختلف رنگوں کے پھول پائے جاتے ہیں وہ گلدستہ دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی رنگ کا گلدستہ ہو تو اس میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی جو ملٹی کلر
پھولوں کے گلدستے میں پائی جاتی ہے. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی شان ہر طرح سے دکھانا چاہتا ہے, جلال کی شان بھی دکھانا چاہتا ہے, جمال کی بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے اپنی شان دکھانا چاہتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ایک بنا دیتے تم سب کو ایک ہی امت, لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو ہم نے دی ہے تم کو, تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. اس فلسفے کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. یہ کس تہمے مت لگو. ان کی شریعت میں کیا تھا, ان کی شریعت میں تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے ان احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو. غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو. تم اگر حنفی ہو تو شوافی کو بھی حق پر جانو, حنابلہ کو بھی, مالکیہ کو بھی, لیکن جب تم حنفی ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے مسائل پر اس قدر کثرت کے ساتھ عمل کرو کہ مسائل پر عمل کرتے کرتے تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. اگر تم قادری سلوک طے کرنے والے ہو تو نقشبندیوں کی عظمت تسلیم کرو, چشتیوں کی, سور وردیوں کی, سب, لیکن قادریہ طریقت کے اصولوں پر ایسے کاربند رہو کہ سرکار غوث پاک کی نظر کرم تم کو ولایت کے مرتبے تک پہنچا دے. فاستبقوا الخیرات, آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. یہ ہے اصل چیز. جو نیکیوں میں آگے بڑھا فائدہ تو اس کو ہے. اگر کوئی قادریہ سلسلے میں بیعت ہے اور سلسلے کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کرتا تو اس کو کیا ملنے والا ہے. کوئی چشتیہ سلسلے کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اور چشتی ہے, اس کو کیا ملنے والا ہے. کسی سلسلے میں داخل ہو, اس سلسلے کی تعلیمات پر عمل کر کے جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرو. تم حنفی ہو کہ شافعی, وہ بات زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اہمیت یہ رکھتی ہے کہ تم اگر حنفی ہو تو حنفی مسلک پر تمہارا عمل کس حد تک ہے, تم اگر شافعی ہو تو شافعی مسلک پر تمہارا عمل کس حد تک ہے. فاستبقوا الخیرات, وہ تو ہم اپنی قدرت کی شان دکھانے کے لیے رنگا رنگی کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. تم جس مکتب فکر سے وابستہ ہو, جس شریعت کے جو احکام, یہاں پر دونوں اعتبارات سے ہی یا تو شریعت کے احکام مراد لیے جائیں تو پیغمبروں کی تعلیمات الگ الگ ہو جاتی ہیں, اور اب تو خیر امت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات پر عمل ہو سکتا ہے. اس سے ہٹ کر ایک دوسری بات, خود اہل سنت و جماعت میں جو فروعی اختلافات پائے جاتے ہیں, قیامت کی صبح تک ان اختلافات کو مٹا ہی نہیں سکتا. تو ان مسائل کے بارے میں غیر ضروری بحثوں میں, جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے اصل مقصد کی طرف دوڑو. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے تم سب کو. پھر وہ آگاہ کرے گا ان باتوں سے جن میں تم جھگڑا کرتے تھے. تو یہود و نصارہ کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. خواہ کے فیلنگز پیدا مت کرو کہ ہم توریت کے ماننے والے ہیں, انجیل کے ماننے والے ہیں. توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ کب نکلتا ہے کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے. ارے جس نے توریت اور انجیل کو نازل کیا اسی نے قرآن کو نازل کیا. اگر تم توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں تو تم کو سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا چاہیے. غیر ضروری فیلنگ پیدا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں تم جھگڑے کرتے تھے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی, اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف. یعنی چوکنا رہیے یہود و نصارہ سے. ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے احکام کے خلاف جائیں. ان کے دل کی خواہش, ان کا کلیجہ ٹھنڈا اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہا ہے کہ خبردار اے مسلمانوں, تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو. اس آیت کے شان نزول میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین, عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند علماء یہود مدینہ طیبہ میں, یہودیوں کے چند علماء جن میں ابن سوریہ, کعب بن اسد, ابن سلونہ اور ان کے اکابر, ان کے گروپ کے, ان کی جماعت, ان کے گروہ کے پورے لوگ تھے. ابن سوریہ, کعب بن اسد, ابن سلونہ, بڑے بڑے علماء اس زمانے میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اپنے قوم کے پیشوا اتھارٹی مانے جاتے تھے, وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آنے سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. بڑے بڑے علماء نے مل کر ایک مشورہ کیا, ایک سازش رچی, پلاننگ کی, منصوبہ بنایا. کیا کہہ کر ایسا کرتے ہیں, آؤ چلو محمد کے پاس اور انہیں کسی ہیلے سے اپنے دین سے برگشتہ کر ڈالیں. فَإِنَّا مَا هُوَ بَشَرٌ, کون ہے وہ بھی تو ایک انسان ہی تو ہے. یہ تھا ان کا مشورہ. آؤ چلو ان کو ان کے دین سے برگشتہ کر ڈالیں. چلو ان کو کچھ سکھا کر, بہکا کر, ان کو کچھ غلط راستے پر چلنے پر مجبور کریں, کچھ ان کو بہکا دیں. چلو آؤ. ان کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ فَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ, وہ بھی تو انسان ہی ہے. آپ ذرا غور کیجیے, آج تک پیغمبروں کی بشریت کی بات کی جا رہی ہے, آپ پیغمبر کی شان بیان کرتے وہ بشر ہیں. اور یہ ہی بولی یہودی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ.
اس کے بعد کچھ پلان بنایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پلاٹ بنا کر آئے سرکار کی بارگاہ میں، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے احبار ہیں، اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے تو سب یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حقیقی طور پر نہیں، حقیقت پسندی کے طور پر نہیں، ہیلا بہانہ بنا کر دھوکہ دینے کی نیت سے آ کر کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم تو یہود کے بڑے علماء ان کے احبار ہیں، لہٰذا ہم اگر آپ کا دین قبول کر لیے تو سمجھیے کہ پورے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم در حقیقت آپ کے پاس ایک تصفیہ لے کر آئے ہیں، آپ اگر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان لانے سے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک سازش تھی، انہیں اچھی طرح علم تھا کہ کسی کے مسلمان ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں گے۔ ان کے پاس لاجک کیا تھی؟ وہ بھی تو ایک بشر ہی ہے، انسانی تو ہے، ان کو دھوکہ دینا کون سی بڑی بات ہے، ایسا سمجھ کر وہ آئے۔ لیکن صاحب ضیاء القرآن یہاں پر بہت خوبصورت عبارت لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ عقل کے اندھے سمجھ رہے تھے کہ بشر ہی تو ہے، ہمارے جال میں پھنس جائے گا، لیکن حقائق عالم کو بے حجاب دیکھنے والا، اسرار کائنات کے رخ سے ہر نقاب الٹ دینے والا، دین اسلام کا سچا دائی یہ رشوت کب قبول کر سکتا تھا؟ جس کی فراست نور خداوندی سے روشن تھی، اس سے ان کی چال کیوں کر مخفی رہ سکتی تھی؟ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست سے جان گئے کہ یہ اپنے حقیقی جذبے کو پیش نہیں کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی ایک سازش ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عزیزان محترم ذرا غور کیجئے، وہ بیچارے ساری عمر اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ ہماری طرح بشر ہیں۔ کون بولے تھے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق پوری زندگی میں کبھی نہیں بولے کہ ہماری طرح بشر ہیں۔ عمر فاروق نے پوری حیات طیبہ میں کبھی نہیں کہا کہ ہماری طرح بشر ہیں۔ عثمان غنی نے مولا کائنات نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری طرح بشر۔ حد تو یہ ہے ابوبکر صدیق نے جب حدیث روایت کی تو یہ نہیں بیان کیا کہ میرے داماد نے ایسا کہا، کبھی نہیں کہا۔ عمر فاروق نے نہیں کہا کہ میرے داماد نے ایسا کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عثمان و علی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے خسر یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا کائنات پوری زندگی میں کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کے مخاطب نہیں فرماتے، بھائی جان نے اس طرح فرمایا۔ کہیں ایک مقام پر اگر ہے تو بتائیے کہ حضرت علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی جان کہہ کے پکارا ہو، حالانکہ سگے چچیرے بھائی تھے، حالانکہ چچیرے بھائی تھے، ان کو حق تھا، اگر بولتے تو غلط نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھائی کا رشتہ نہیں لگایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر نے ایسا ارشاد فرمایا۔ آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، سسرے ہیں تو یہ نہیں بولتے کہ میرے داماد نے کہا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ نہیں فرماتی کہ میرے شوہر نے کہا، بلکہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ بیچارے ساری عمر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، اور ان کی نگاہیں مقام محمدی کی عظمتوں اور رفتوں کو دیکھ نہیں سکیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا یہ صحابہ کا طریقہ قسم خدا کی نہیں ہے، یہ طریقہ تو ابن سوریہ کا ہے، یہ طریقہ تو کعب ابن اسد کا ہے، یہ طریقہ تو ابن سلونہ کا ہے، یہ طریقہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کرنے والوں کا ہے، یہ طریقہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا۔ ساری عمر اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ ہماری طرح بشر ہیں، اور ان کی نگاہیں مقام محمدی کی عظمتوں رفعتوں کو دیکھ نہیں سکیں، آفتاب مصطفی کی جلوہ سامانیوں کو پا نہ سکیں۔ آج بھی توحید کی آڑ لے کر شان رسالت کی عظمتوں کا انکار کرنے والے بعین ہی یہی الفاظ دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی بات سنائی دیتے ہیں، ان کے پاس سنائی دیتی ہے۔ اس یہودی ذہنیت رکھنے والے خود کو مسلمان کہلانے والوں نے یہودیوں کے اس نظریے کو کب اور کیسے قبول کر لیا، یہ بڑی حیرت کا افسوس کا مقام ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں فکر گھولی جا رہی ہے کہ وہ بھی تو بشر ہیں، خالی وہ کیا بولے تھے ابن سلونہ وغیرہ نے کیا کہا تھا؟ بشر ہیں، کیا کہا تھا؟ بشر ہیں۔ یہ سازش رکھنے والے آج کے ایک قدم آگے تھے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ بشر ہیں، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم کو؟ ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو حجاب بنا کر آپ کی نورانیت سے دور ہونا قسم خدا کی ابو بکر صدیق کا طریقہ نہیں ہے، یہ ابن سلونہ کا طریقہ ہے، یہ فاروق اعظم کا طریقہ نہیں، کعب بن اسد کا طریقہ ہے، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا طریقہ نہیں ہے۔
یہ تو ابن سوریہ کا طریقہ یہود و نصارہ کے ان علماء کا طریقہ ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کفر کیا. میں نام نشان لے کر کیا بتاؤں, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. آج سے 150 سال پہلے سب سے پہلے ہندوستان میں باطل عقائد کی ترجمان بن کر جو کتاب لکھی گئی, جو عرب میں لکھی جانے والی ایک کتاب کا آزاد ترجمہ رہا, میں نام نشان نہیں لے رہا ہوں, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اس کتاب کا پورا سینٹرل کانسیپٹ یہی ہے کہ پیغمبر بھی تو بشر ہی تو ہوتے ہیں, نبی کی تعریف ایسی کرو جیسے بشر کی کرنا چاہیے, اس میں بھی کمی کرو گے نعوذ باللہ من ذلک. ابھی کیا کمی کریں گے انسان کی تعریف میں؟ نبی بھی بشر ہیں, بشر کی تعریف ایسی کرو جیسی بشر کی جانی چاہیے, اس میں بھی کمی کرو. حسب نبی اپنی قوم کے ایسے سردار ہوتے ہیں جیسا قوم کا چودھری, نعوذ باللہ من ذلک. نبی کو بڑا بھائی سمجھو, بڑے بھائی کی طرح ان کا ادب کرو, نعوذ باللہ, کیونکہ وہ بھی تو بشر ہیں. عزیزان محترم, سلیبس میں رکھ کر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود مدینے کے یہود و نصارہ کے علماء کے جانشین بن کر ان کا کام انجام دے رہے ہیں. پہچاننے کی ضرورت ہے, آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ کون دوست اور کون دشمن ہے. لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں, لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, اے بسا ابلیس آدم روئے ہست. فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس آدم کی شکل میں انسان کے سامنے آتا ہے. تو عزیزان محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا, ایسی ملعون گندی گھنونی کتاب کو اپنے مدرسوں میں رکھ کر پڑھانا, یہ یہودیوں کی جانشینی کا حق ادا کرنا ہے. یہ در حقیقت جو ڈالر اور ریال لیا جا رہا ہے خفیہ پیچھے سے, یہ اس کا حق نمک ادا کیا جا رہا ہے. بھولے بھالے مسلمانوں, ان مسلمان نما یہودیوں کو پہچانو. قرآن کے نام پر یہودیت کی ان تعلیمات کو پھیلانے والوں کو پہچان کر اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ابن سوریہ نے, کعب ابن اسد نے, ابن سلولہ نے کہا تھا کہ وہ بشر ہیں. عزیزان محترم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں آیت نازل فرماتا ہے, ارشاد ہوتا ہے, آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف. اب رہ گیا مسئلہ ہے کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل انما انا بشر مثلکم. تو کیا خل نہیں ہے شروع میں؟ خل کا مطلب کیا ہے؟ خل کا مطلب ہے آپ کہیے, اس فعل امر ہے یہ, اور واحد کے صیغے میں ہے, واحد مخاطب کے صیغے میں, سنگولر پرسن, سیکنڈ پرسن سنگولر کا صیغہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرماتا کہ اے ایمان والو تم میرے نبی کو بشر کہتے رہا کرو. پلورل فارم میں نہیں ہے, نہ قوم کو خطاب ہے, وہاں پر سنگولر فارم میں ہے. قل, اے حبیب پاک آپ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم, اے لوگو مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو. دیکھو دکھنے میں بھی تو تمہاری طرح بشر نظر آ رہا ہوں, یعنی میرے بشری اوصاف کا خیال رکھ کے مجھے خدا مت کہنا. خدا کبھی پیدا نہیں ہوتا, میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. خدا کی کوئی ماں نہیں ہوتی, اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا. میرے والد کا نام عبداللہ, میری والدہ کا نام آمینہ ہے. خدا کا کوئی دادا پردادا نہیں ہوتا, میرے دادا کا نام عبد المطلب, میرے پردادا کا نام ہاشم ہے. خدا کو کوئی بیوی نہیں ہوتی, میری اہلیہ خدیجہ و عائشہ ہے. خدا اولاد سے پاک ہوتا ہے, میرے چہیتے شہزادے حسن و حسین ہیں. یہ کہہ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ کی قوم نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا, جس طرح حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا, یہ مت کہو. یاد رکھو کہ دیکھو دکھنے میں تمہارے جیسا انسان نظر آ رہا ہوں, میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں. آپ کہیے میرے حبیب, آپ ایسا کہیے. لیکن عزیزان محترم, اس آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آیات متشابہات میں سے ہے. آیات متشابہات کا مطلب ٹرانسلیشن ہو سکتا, اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتا. کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں, تو اس سے مطلب کیا نکلتا معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے جیسے انسان ہیں. قسم خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے جیسے انسان نہیں ہے. قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے سورہ کہف کی اس آیت کو نازل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے جیسے انسان نہیں ہے. پھر مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. مطلب سمجھے بغیر ہم اس آیت پر ایمان لانے پر مجبور ہیں. وہ آیات متشابہات میں سے ہے. آیات متشابہات میں ہونے کا مطلب ہے کہ اس آیت کا مضمون ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, مطلب سمجھے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. اب قرآن میں ہے لا تقدموا بین یدی اللہ, اللہ سے آگے مت بڑھو. ثم استوى علی العرش, 6 دن میں زمین کو آسمان کو سونپ پیدا کرے بعد عرش پر فٹ ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. فٹ استواء عرش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح بت کسی ایک محراب میں جس طرح بت جم جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھ گیا جیسا انسان کرسی پر بیٹھتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک, وہ مطلب نہیں ہے.
کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہی نہیں معلوم، مطلب سمجھے بغیر ایمان لانا فرض ہے اس آیت پر۔ اللہ تعالیٰ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہاتھ مانتے؟ نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ نہیں ہے، پھر آیت میں کیا ہے؟ مطلب نہیں معلوم، مطلب سمجھے بغیر ایمان لانا ہے۔ اللہ سے آگے مت بڑھو، اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، آگے بڑھنے کا مطلب جسم سے آگے جسم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے تو جلوے پوری کائنات میں سمائے ہوئے ہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنے احاطے میں لے لیا، اس سے کوئی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اس سے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ پھر آیت غلط ہے کیا؟ غلط نہیں ہے، ہمارے کو مطلب نہیں معلوم۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب معلوم کیے بغیر ایمان لانا فرض ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، اس کو نہ کوئی سامنے ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اب کیا بولتے ہیں آپ اس کا مطلب؟ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کسی جسم کے دونوں ہاتھ سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ ہاتھ سیدھا ہے تو یہ ہاتھ بایاں ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مطلب سمجھے بغیر ایمان لانا فرض ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اس آیت پر میرا ایمان ہے، لیکن قسم خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان نہیں ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، ایسی آیت کو آیات متشابہات کہتے ہیں، اور آیات متشابہات کو دلیل بنا کر عقائد کی بنیاد رکھنا اکثر صورتوں میں گمراہی اور اکثر صورتوں میں کفر بھی ہے۔ آیات متشابہات پر اگر کوئی عقائد کی بنیاد رکھے تو ایسا شخص کفر کے گڑھے میں بھی گر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عبداللہ بن ابن سوریہ نے، ابن سلونہ نے، کعب بن اسد نے ایسا کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چوکنا رہیں آپ ان سے، ہوشیار رہیں آپ ان سے، کہیں برگشتہ نہ کر دیں، آپ کو اس کے کچھ حصے سے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں سزا دے ان کے بعض گناہوں کی، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا نظام وہ نظام ہوتا ہے جس میں احکام الہی کے بجائے انسان کی عقل کے بنیاد پر احکام گڑے جاتے ہیں، اس کو قرآن جاہلیت کا نظام کہتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل ناقص، اس کا مطالعہ محدود، اس کے معلومات بہت زیادہ لمیٹڈ اور محدود ہیں۔ انسان جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوانین بنتے ہیں ان میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے؟ کسی کام کو کرنے کے سلسلے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا اپنی طرف سے کہ میں کیا کروں، مثال کے طور پر نماز پڑھنے جانا ہے، آپ خود طے کر رہے ہیں کہ ایک کام کریں گے، 5 وقت تو خیر جانا نہیں ہو سکتا ہے، کام کریں گے روزانہ مغرب اور عشاء کی نماز میں پڑھ لوں گا، بس بقیہ نمازیں میں چھوڑ دوں گا، آپ خود طریقہ بنا رہے ہیں اپنا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، 29 روزے رکھیں گے، ایک کام کریں گے، پہلا روزہ رکھ لیں گے، پھر 15واں روزہ، پھر آخری روزہ رکھیں گے، 3 ہو جاتے۔ آپ اپنی مرضی سے کام کرتے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اب 2.5% نکالے تو 1 لاکھ روپے نکل جاتے، کون نکالتے 1,20,000 روپے کی ساڑیاں لائیں گے، بانٹیں گے اور ختم ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے احکام الہیہ میں اگر کوئی تبدیلی لاتا ہے، تاخیراً اگر ہے تو کفر ہے، خیر کوئی مسلمان تاخیراً تو نہیں کرتا، اگر کوئی تاخیراً کرا تو کافر ہی ہے، تاخیراً نہیں کر رہا تب بھی وہ بہت سخت گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کا رکو نمبر 7 ہے، جس میں بطور خاص توریت اور انجیل اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کر کے قرآن پاک کی یہ صفت بیان ہوئی کہ قرآن ان تینوں کتابوں کے مضامین کو سموئے ہوئے ہے، ان کا محافظ بھی ہے، 3 in 1 ہے، جن کے ہاتھ میں یہ مستند، معتبر، پاکیزہ، مقدس، تحریف و تبدل سے پاک کتاب موجود ہے، ان کو کسی اور آسمانی کتاب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں میں انسان کا ہاتھ لگ گیا اور قرآن مجید میں انسان کی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عزیزان محترم، اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کرتے، نہ ہم کو رائٹ ہے کہ ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں۔ ایک فیکٹ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، بحیثیت انسانیت ہم تمام انسانوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی برادری کا، عالمی اخوت کا پیغام دیا، یونیورسل بردرہڈ کا پیغام دیا۔ ہم کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں، مگر فیکٹ از فیکٹ، فیکٹ جو ہے، جو حقیقت ہے، اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ آپ قرآن مجید کی اس ایک حقانیت کو دیکھ لیں، قسم ہے قرآن کو نازل کرنے والے کی، اسلام کی حقانیت کو پہچاننے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ کسی مذہب کی کوئی ایک کتاب بھی خط و برید سے پاک اس وقت پائی نہیں جاتی، اور قرآن مجید خط و برید سے اس طرح پاک ہے کہ ایک حرف کے، ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ اب اس کے بعد اللہ کا نام لے کر ہم سورہ مائدہ کا رکو نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں، مختصر رکو ہے،
چند منٹ میں اس کے اختصار کے ساتھ مضامین بیان ہوں گے، پھر درس تک میرے کو پہنچے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے سو انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ دے دے فتح کامل کوئی بات اپنی طرف سے، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نادم، اور کہیں گے ایمان والے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی سخت سے سخت کہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، اکارت گئے ان کے اعمال اور ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے۔ اے ایمان والو، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، سو عنقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم، محبت کرتا ہے اللہ ان سے، وہ محبت کرتے ہیں اس سے، جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، بہت سخت ہوں گے کافروں پر، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارا مددگار تو صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ اور جس نے مددگار بنایا اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو بلا شبہ اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیت کے مضامین بہت واضح ہیں۔ یہ آیتیں در حقیقت منافقین مدینہ کے حق میں نازل ہوئیں، جو لوگ ایمان والوں کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور غیر مسلموں کے سامنے جا کر بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو تھے یہودی، اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اگر کامیابی حاصل ہو گئی تو ہم اس فائدے میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر یہودیوں کو اگر کامیابی حاصل ہوگی تو ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں کے ساتھ فائدے میں شریک ہو جائیں گے۔ دونوں کشتیوں میں ایک وقت میں وہ سوار ہونا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی حالت میں وہ فائدے سے محروم نہ رہیں، ان کی 5 انگلیاں گھی میں رہیں، مسلمان کامیاب ہو تب بھی ان کو فائدہ پہنچے، مسلمان شکست کھا جائیں تب بھی ان کو فائدہ پہنچے۔ مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایمان والے ہیں تو یہود و نصارہ کو، ان یہود و نصارہ کو، یہاں پر مراد ان یہود و نصارہ سے جو سرکار کے زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں رچتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایمان والے ہو تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا ساتھ کیسے دے رہے ہو؟ اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہود و نصارہ دشمنی کر رہے ہیں ان سے تم کو محبت نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، سامنے سے کچھ پیچھے سے کچھ، دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف اور کہتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ کیوں جاتے تھے یہودیوں کی طرف وہ منافق؟ یہ بولتے تھے کہ
کس کو معلوم کہ مصلحت کا تقاضا کیا ہے؟ مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے کہ یہود کو؟ ہم یہودیوں کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بڑے سرمایہ دار ہیں، یہودیوں کے پاس سرمایہ داری کا نظام بہت مضبوط تھا، اور وہ بھی کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، سود کی بنیاد پر ان کا کاروبار تھا، ان کی برتری تھی سماجی معاشرے میں، مالی طور پر، معاشی طور پر سود خوار تھے، سود کھاتے تھے، لہذا ان کی معیشت بہت مضبوط تھی، سود کے حرام پیسے کی بنیاد پر ان کی معیشت بڑی مضبوط تھی۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے، اگر کوئی خیت وغیرہ اگر پڑ گیا، کھانے پینے کی کچھ تنگی ہو گئی، اگر ان سے ہم ہاتھ ملا کر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو کچھ آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ دے دے تمہیں فتح کامل کوئی بات اپنی طرف سے، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نادم۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان منافقوں کو نہیں معلوم کہ مسلمان غالب ہونے والے ہیں کہ یہودی، لیکن ہم بتائے دیتے ہیں کہ ان قریب مسلمانوں کو غلبہ ملنے والا ہے مدینہ منورہ پر۔ یہ آیت قرآن مجید کی پیشن گوئیوں میں سے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت معلوم نہیں تھا کہ کس کو غلبہ ہوگا بظاہر دنیاوی حالات کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں اعلان فرما رہا ہے کہ ان قریب مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے والی ہے۔ اس وقت وہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے کہ اے کاش کہ ہم مسلمانوں ہی کا ساتھ دیے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ایمان والے کہیں گے ان سے کہ بڑی قسمیں کھا کر تم یقین دلاتے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اب کیا ہوا بتاؤ؟ یعنی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اکارت گئے ان کے اعمال، اور وہ سراسر نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے منافق اگر علانیہ کفر اختیار کر لیں تب بھی اسلام کا چراغ روشن رہے گا۔ اگر یہ لوگ کھلم کھلا تمہاری مخالفت پر آمادہ ہو جائیں تب بھی یہ روشنی کا سلسلہ تھمنے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا میں جگمگانے کے لیے، مشرق سے لے کر مغرب تک چمکنے کے لیے ہے۔ اسلام کو عنقریب غلبہ ملنے والا ہے، اس آیت میں بشارت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بدنصیبی ہے، عنقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم جو محبت کرتا ہے اللہ اس قوم سے اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے، اور نرم ہوں گے ایمان والوں پر، سخت ہوں گے کافروں پر، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ کیا مضمون بیان ہو رہا؟ پیشن گوئی ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں پیشن گوئیاں ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم روم فتح ہو گیا۔ کہاں ہوا تھا فتح؟ جب یہ آیت نازل ہوئی فتح نہیں ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہوا، مگر اعلان کر دیا قرآن نے کہ روم فتح ہو گیا، یعنی آج نہیں تو کل فتح ہو کے رہے گا۔ تو قرآن مجید میں بعض آیتیں بطور پیشن گوئی کے ہیں، تو یہ آیت بھی پیشن گوئی کے طور پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آگے چل کر دین سے پھر جائیں گے، تو ان کی سازشوں سے اسلام کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے آئے گا۔ اس قوم کی صفتیں بیان ہوتی ہیں کہ وہ قوم ایسی قوم ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ ایمان والوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ 6 صفتیں اس قوم میں ہوں گی۔ عزیزان محترم، یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر تم میں سے مرتد ہو جاؤ اگر اے ایمان والو جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو عنقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم، اس کے بدلے میں جو دین سے پھر جائے گا تو اس کی سازش سے اسلام کے دامن کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ قوم کو لائے گا۔ یہاں مراد کون ہے؟ تو دین سے پھر جانے والوں سے مراد عرب کے وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں دین سے پھر گئے تھے، یا جنہوں نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا، کفر کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، میں صرف اشارے دے کر بات کو تیزی کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قرآن نے جو فرمایا ہو کے رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ پوری لمبی تاریخ ہے، میں اشارے ہنٹس دے رہا ہوں، ہسٹوریکل ہنٹس، تاریخی اشارے دے رہا ہوں۔ یمن میں اسود عنسی نے، ایک شخص تھا اسود، اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر ڈالا، لیکن فیروز دہلوی نے اس رات کو اس کا کام تمام کر دیا جس کی صبح میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیلا، وہ فتنہ تھما کیسا، اس کی آپ مثال دیکھیے۔ ایک مثال ہے کہ یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو فیروز دہلوی نے رات کو اس کو قتل کر دیا۔ وہ کون سی رات تھی؟ جس دن میں سرکار دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اسی رات کو اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے پہلے
غیب کی بنیاد پر صحابہ کو اس کی خبر بھی دی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل مسرور ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بظاہر جلوہ، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی دیکھ لی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو معلوم ہوا بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کو اس کی اطلاع بھی دی۔ رات کو قتل ہوا، صبح کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، دوپہر کے وقت سے پہلے سرکار نے دنیا سے پردہ بھی فرما لیا۔ یہ اسود انسی کا حل ہوا۔ قبیلہ بنی حنیفہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو اسد میں طلحہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حالات اور نازک ہو گئے، کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ ارتداد کی آندھی زور سے چلی کہ عرب کے بادیہ نشین قبائل میں شاذ و نادر ہی کوئی ایمان کی شمع روشن رکھ سکا۔ عرب کے جو بدو تھے ان میں ارتداد بڑی تیزی سے پھیلا، تو ان کا مقابلہ کس نے کیا، ان سے جہاد کس نے کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کے جانثاروں نے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے فیصلے کے مطابق، آپ کے ڈیسیشن کے مطابق، آپ کے پلان، آپ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی ایک جماعت آگے بڑھی جس نے اس فتنے کو ٹھنڈا کر دیا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اور پھر سے 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال 3 مہینے رہا، اور 2.25 سال کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بڑے فتنوں کو ٹھنڈا کر دیا 2.25 سال میں۔ ایک تو جھوٹے نبیوں کی نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ان کو تہ تیخ کرا، باقاعدہ جنگ ہوئی اور وہ قتل ہوئے، مارے گئے۔ نمبر 2، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ جنہوں نے توبہ کیا تو بچ گئے، جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کا قتال ہوا، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اس امت میں باقی رہے گا، اس کی فرضیت کا حکم باقی رہے گا، اس کی حفاظت ہوئی۔ اور تیسرا فتنہ جس کو حضرت صدیق اکبر نے ٹھنڈا کیا مرتدین کا فتنہ تھا۔ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد عرب کے بدوؤں میں کئی لوگ یہ دیکھ کر مرتد ہو گئے کہ اسلام تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے قائم تھا، اب جب وہی نہیں رہے تو ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بھی جہاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اے ایمان والو تم میں اگر کوئی مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ ایمان والوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ تمام باتیں کس کے بارے میں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے بارے میں جنہوں نے ان فتنوں کو ٹھنڈا کیا۔ عزیزان محترم، اب آپ غور کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے جانباز مجاہدوں کو قرآن نے کن خوبصورت الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا۔ ارے جس خلیفہ کے سپاہیوں کی یہ شان ہو، جس کے لشکری ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں، جنہیں زبان قدرت ان پاکیزہ جملوں سے سرفراز فرما رہی ہو، اس خلیفہ برحق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہوگی۔ جن کی سپاہیوں کی شان قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اور وہ خدا جو علیم بذات الصدور ہے، آئندہ ہونے والے حالات سے باخبر ہے، وہ پروردگار عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر، پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا وہ پیشن گوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ اس سے خلافت صدیقی کا ثبوت ملتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اگر منکر ہے تو کافر ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن کی ان آیتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو قرآن کا منکر ہو گیا۔ خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی کا اگر کوئی منکر ہے تو اہل سنت و جماعت کے جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن کی آیت جب کسی ایک قوم کے بارے میں، کسی ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوتی ہے تو اسی ایک گروہ کے ساتھ خاص نہیں رہتی، آئندہ بھی جن گروہوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے لیے بشارتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت کی پہلی تفسیر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہو چکی، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بھی ایسا ہو کہ کسی علاقے میں اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہیں اور اہل اللہ کی ایک جماعت آگے بڑھ کر ان فتنوں کو ٹھنڈا کرتی رہے، اور ان تمام جماعتوں کے لیے بشارتیں برابر ثابت ہوتی رہیں گی۔ یہ آیت صرف اسی ایک گروہ کے بارے میں نہیں ہے، پہلے تو اس گروہ کے بارے میں ہے، آگے جہاں جہاں بھی اس قسم کی کیفیت پائی جاتی رہے گی یہ بشارتیں، یہ انعامات، ان سرفرازیوں کے فیصلے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اب شروع میں حکم دیا گیا کہ اے لوگوں، اب یہ بڑا عجیب نقطہ، عجیب مضمون ہے، بس یہ ہمارے آج کے درس کا آخری نقطہ ہے یہ،
درس کے شروع میں بتایا گیا, اس رکوع کے شروع میں بتایا گیا, اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یعنی مدینے کے وہ یہود و نصارہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, منافق, ان سے بڑی گاڑی دلی دوستی رکھتے تھے, اور ایسی دوستی رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے راز جا کر ان کے سامنے فاش کر دیتے تھے. تو حکم دیا گیا کہ ان کو دوست نہ بناؤ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کو دوست نہ بنائیں تو پھر کس کو دوست بنائیں؟ تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے, تمہارا مددگار تو اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں, بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں, وہ تمہارے مددگار ہیں. یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ کو, اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو. یہ زبردست آیت ہے. جس نے مددگار بنایا صرف اللہ کو, اور اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں بناتا, یہ نہیں ہے. ڈکشن ہے قرآن مجید کا, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ کو اپنا مددگار بنائے, اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کو اپنا مددگار بنائے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے اللہ کے مقرب بندوں ایمان والوں کو اپنا مددگار بناتا ہے, تو یاد رکھو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. کیا حکم دے رہا قرآن؟ اللہ کو مددگار بناؤ, رسول کو مددگار بناؤ, اہل اللہ کو مددگار بناؤ. قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 پر 6 ہے, اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بولا نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 پر 6 کا منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 56 کی روح سے سب سے پہلے تو اسلام سے خارج ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حزب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا مددگار بناتے ہیں, اللہ کے رسول کو اپنا مددگار بناتے ہیں, اور ایمان والوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے اہل اللہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ اہل اللہ کی صفت یہ ہوتی ہے پہلے وہ اللہ کو مددگار بناتے ہیں, پھر اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار بناتے ہیں, یا اللہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی, اس کے بعد اہل اللہ کو بھی اپنا مددگار بناتے ہیں, ان کو یا علی یا غوث کہنے کی بھی عادت ہوتی ہے. وہی حزب اللہ, وہی ہدایت پر حق پر کامیاب ہونے والے ہیں. قرآن کی آیت ہے ایمان والوں کو جو مددگار بناتے ہیں. میں ویسا بول کر نہیں چھوڑا, اب یہ سنیے بہت اہم نکتہ ہے یہ. اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو مددگار بناؤ, رسول کو مددگار بناؤ, اور ایمان والوں کو مددگار بناؤ. اب تو ابھی اس سے پہلے کی آیت میں کیا ہے؟ تمہارا مددگار تو انما ولیکم اللہ, تمہارا مددگار تو اللہ ہے, ورسولہ, اللہ کا رسول ہے, والذین آمنوا, ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. اگر میں ایمان والا ہوں تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے مددگار ایمان والے غوث اعظم ہیں. اگر آپ ایمان والے ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے مددگار ایمان والے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمایا تمہارا ولی تمہارا مددگار. یہ قرآن مجید ہے. مولوی صاحب ایسے تحریکیں چلا کر, میگزینیں نکال کر, مدرسے چلا کر, اور میٹنگاں تحریکیں چلا کر, کانفرنسز کر کر, اخباروں میں کالم لکھ کر اس کو بدلنا ممکن ہوتا تو اس شریعت کے احکام باقی نہیں رہتے. توریت انجیل نہیں ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ نہیں ہے. سال کے 12 مہینے جماعتیں نکالو, مدرسے چلاؤ, تحریکیں چلاؤ, میگزینیں چلاؤ, کیا کیا کر سکتے ہو کرو, نیچے سر اوپر پیر کرو. قسم خدا کی یاد رکھو کہ اس آیت کو تمہاری پوری جماعتیں, تمہارے پورے فرقے مل کر قرآن مجید سے نکال نہیں سکتے. کیا فرق؟ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا زبردست ثبوت موجود ہے اس آیت میں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. کون ہے وہ اللہ کا گروہ؟ خالی اللہ کا نام لینے والا. بڑا بے شک تمہارا مددگار صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. کیا؟ انما ولیکم اللہ, بس اور کوئی مددگار ہی نہیں ہے. ایسا ہے قرآن میں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارا مددگار اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے, ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. ایمان والے تمہارے ایمان والے سے مراد کون ہے؟ بڑی پیاری تفسیر اس آیت کی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا مددگار اللہ ہے, رسول ہے. والذین آمنوا, ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. ایمان والوں سے مراد کون ہے یہاں پر؟ تو اس کا ایک تو جنرل معنی ہے کہ سب ایمان والے اہل اللہ مددگار ہیں, جنرل معنی ہے. یا اس کا خاص اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا کہ اس آیت میں ایمان والوں سے مراد مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے. اس آیت کی تفسیر میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے, رسول ہے, ایمان والے ہیں. تو تفسیر کیا ہے معلوم اس کی؟ تمہارا مددگار اللہ ہے, تمہارا مددگار محمد الرسول اللہ ہے, اور تمہارے مددگار مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے.
اے ایمان والو، تم کو یہود و نصارہ سے مدد طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کو یہود و نصارہ سے قلبی تعلق رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول کافی ہے۔ رسول اللہ کی امت میں مولا کائنات علی مرتضیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ارے جس کی پشت پناہی کے لیے علی کے جیسا ولی ہو، اس کو یہود و نصارہ کی سپورٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ مطلب نکل رہا ہے کہ یہاں پر والذین آمنوا سے مراد مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، یہ کہیں بھی نہیں، ایک جگہ بھی نہیں۔ جب ایمان اور نفاق کو پہچاننے کی بات آئی تو اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے ولی علی کا نام لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سے مومن ہی محبت رکھتا ہے اور علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یا اس کے بعد بھی اب کسی کے منافق ہونے کا ہم کو پتہ چلانا ہوتا تو اب کیسے پتہ چلایا جائے؟ مشکل کام تھا، کیونکہ اگر کسی منافق سے آپ پوچھیں کہ آپ منافق ہیں تو انہیں یہ تو نہیں بولتا کہ جی ہاں میں منافق ہوں، بولتا گا؟ آپ اس سے پوچھیں آپ منافق ہیں تو نہیں ہوں بولتا۔ چور کی داڑھی میں تنکا نشانی سے پہچاننا پڑتا، چور کو پوچھے تو چور ہے بولتا، چوری سے بولتا گا انہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ منافق سے پوچھے کہ تو منافق ہے تو انہیں نہیں مانتا، پہچاننا کیسا؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم علی کی محبت کی بنیاد پر منافق اور مومن کو پہچانتے تھے۔ ہم علی کی محبت کی بنیاد پر مومن کو اور منافق کو پہچانتے تھے۔ اور یہ آیتیں اس سے پہلے کے جو نازل ہوئے نا، کس کے بارے میں نازل ہوئے؟ منافقین مدینہ کے بارے میں۔ اس کے طور پر کس کا نام لایا جائے، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ تو یہاں پر والذین آمنوا سے مراد مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنیوں میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے سچا اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی جماعت کہلانے والا کوئی گروہ ہے تو صوفیہ کا گروہ ہے، کیونکہ طریقت کے جتنے سلسلے نکلے ہیں سب مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر سے نکلے ہیں۔ کوئی ایک سلسلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر پر مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ہاتھ نہ ہو۔ تو یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کو ذرا بدل کر کہتے ہیں کہ آپ اگر منافقین کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس طبقے میں، اس جماعت میں مت ڈھونڈیے جن کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی سرپرستی حاصل ہے۔ بلفاظ دیگر جو غوث اعظم کے غلام معین الدین اجمیری کے نام لیوا اور جو سلسلوں سے وابستہ ہیں ان میں آپ کو کبھی کوئی منافق نہیں ملے گا، کیونکہ نفاق اور علی کی محبت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں علی کی محبت کا شعر آ جائے وہاں نفاق کی بھیڑ ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ نفاق اگر بھیڑ ہے تو علی کی محبت شعر ہے، جہاں مولا کائنات کی محبت آ جاتی ہے وہاں نفاق باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ منافقین کو کہاں ڈھونڈنا چاہیے؟ منافقین کو ان لوگوں میں ڈھونڈیے جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ جو حضرت علی کو مشکل کشا مان لیا، اب اس ماننے والے کے نفاق کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ منافقین کو آپ ان لوگوں میں ڈھونڈیے جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا مددگار نہیں مانتے۔ عزیزان محترم، اب اس آیت کی ایک تفسیر اور ایک بھی ہے، مگر میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ ہمارے اس علاقے میں ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے غلط نظریے کے طور پر اس آیت کا مطلب یہ نکالا کہ اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے بلا فصل۔ خلافت تو ہمارے پاس بھی سراخوں پہ ثابت ہے، بلا فصل ان کا مقصد ان کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی خلافت باطل تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مددگار مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو بتایا۔ تو اس کا یہ مطلب کب نکلتا ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کہاں سے آ گیا؟ عثمان غنی اور عمر فاروق کی خلافت کا انکار کہاں سے آ گیا؟ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو خود مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے تسلیم کر لیا، تو پھر ہم کو اس میں شک شبہ لانے کا حق ہی کب حاصل ہے؟ اور دوسری بات، اس میں وہ بات ہی نہیں ہے کہ دوسرے کوئی خلیفے نہیں ہو سکتے۔ اس میں کہا ہے مضمون یہ ہے کہ علی ایمان والوں کے مددگار ہیں، ایمان والوں میں ابوبکر صدیق ہیں تو ابوبکر صدیق کے بھی مددگار رہے حضرت علی، اور حضرت عمر ایمان والے ہیں تو ان کے بھی مددگار رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان میں دشمنی کب ہے آپس میں؟ علی ولی ہے تو اس کا مطلب یہ کب نکلتا ہے کہ ابوبکر صدیق خلیفہ نہیں ہے؟ اب آپ بولیں گے فلاں مسجد کے امام فلاں صاحب ہیں تو اس کا یہ مطلب کب نکلتا ہے کہ فلاں صاحب متولی نہیں ہے؟
امام ہونا امام کی جگہ ہے، متولی ہونا متولی کی جگہ ہے، مؤذن ہونا مؤذن کی جگہ، مجاور ہونا مجاور کی جگہ ہے۔ مؤذن کی مؤذنی ظاہر کرنے سے مجاور کی مجاوری ختم نہیں ہوتی، امام کی امامت ثابت ہونے سے متولی کی تولیت ختم نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بات۔ یہ ایک الگ بات ہے مارے گھٹنا پھوٹے آگ والا معاملہ ہے یہ۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ یہاں خلافت کی بات ہی کہاں ہے، یہاں پر تو مولا کائنات کی محبت کی بات ہے، اور وہ محبت حضرت صدیق کو بھی حاصل ہے، حضرت فاروق کو بھی، حضرت عثمان غنی کو بھی حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر ہدایت پر رہنے والے شخص کو اس واسطے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب ہے مولا کلی مومن۔ مطلب یہ کہ ہر مومن کے وہ مولا ہے، ہر مومن ان کو اپنا مددگار تسلیم کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر علی کو جو مددگار تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس میں نفاق بھی پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ، اللہ کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور آپ کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے یہاں پر؟ حضرت علی کی، جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ جھکنے والے ہیں۔ کیا صفت بیان ہو رہی ہے حضرت علی کی؟ معلوم حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی، کوئی رکوع میں زکوٰۃ دیتا کا؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ ایسے ایمان والے ہیں کہ جو رکوع میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں تسبیح پڑھتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آتی بات۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کیسا دیتی ہے بات سمجھنے کے قابل ہے۔ عزیزان محترم، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سائل نے سوال کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتفاق سے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت نماز میں آپ نے سن لیا کہ سائل سوال کر رہا ہے، تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کو ہر وقت پورا کرنا چاہتے، آپ کا کی یہی عادت کریمہ تھی، ہو سکتا ہے کہ انگلی میں انگوٹھی ڈھیلی تھی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، ایسا دو ہاتھ سے نکال کر ایسا انگوٹھی دیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بات الگ ہے۔ انگوٹھی ڈھیلی تھی ہوں گی، ایک عمل خلیل سے آپ جھٹک دیے ہوئے اس کو، اور سائل نے اس کو غنیمت جان کر اٹھا لیا اور لے کر چلے گیا۔ حالت رکوع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دی تھی، یعنی سلام پھرنا تو دور کی بات ہے، رکوع سے اٹھنے کا بھی آپ نے انتظار نہیں کیا، حالت رکوع میں انگوٹھی ٹپکا دی اور سائل کو اٹھا کر لے کر چلے گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، فرمایا جا رہا ہے تمہارے مددگار وہ ایمان والے ہیں کہ جب ان کو مدد کے لیے پکارو اس وقت مدد کو آ جاتے ہیں، اگر ضرورت ان کے سامنے پیش کرو، رکوع میں اگر ہو تو رکوع میں اٹھنے سے پہلے تمہاری ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے سے پہلے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے بعض عقل مندوں نے مضمون نکالا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف وہی ایمان والے خلیفہ ہو سکتے ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سوائے حضرت علی کے کوئی رکوع میں زکوٰۃ نہیں دیے دوسرے صحابہ۔ کیا مارے گھٹنے پھوٹا آنکھ بلانا میں، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، ہمارے مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان و عظمت ثابت ہو گئی، ہم تو علی کے غلام ہیں، سر آنکھوں پہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ مسرت کی سعادت کی بات ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اسے غلط نتیجہ کیا نکالا۔ اب دیکھیے، اے لوگوں تمہارا مددگار وہ ایمان والے ہیں، تمہارے مددگار وہ ایمان والے ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو مطلب کیا نکالنا، کیا بولنا چاہ رہے معلوم؟ حضرت ابوبکر صدیق رکوع میں زکوٰۃ نہیں دیے کبھی، حضرت عمر فاروق رکوع میں کبھی زکوٰۃ نہیں دیے، اور حضرت عثمان غنی کبھی رکوع میں زکوٰۃ نہیں، لہٰذا وہ خلیفہ ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ مضمون نکالا ہے عقل مندوں نے اس آیت مبارکہ سے۔ یہ اتنا بےہودہ اور اتنا واہیات اور ایسا گھٹیا سوال ہے کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ایک، کیونکہ جواب کی بنیاد، سوال کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کروں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہم مانتے ہیں، سراخوں پہ مانتے ہیں، وہ انگوٹھی زکوٰۃ میں رکوع میں زکوٰۃ دیے تو ہی مانتے ہیں، نہیں دیے تو بھی مانتے ہیں، وہ تو سراخوں پہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکالے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلیفہ نہیں ہیں، تو اس کے جواب میں علماء اہل سنت نے ان عقل مندوں سے پوچھا، ٹھیک ہے ابو بکر صدیق کبھی رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی، حضرت عمر نہیں دیے، ٹھیک ہے، امام حسین بھی تو نہیں دیے نا کبھی رکوع میں زکوٰۃ، نہ امام زین العابدین کبھی رکوع میں زکوٰۃ دیے، نہ امام باقر، نہ امام جعفر صادق، نہ امام موسیٰ کاظم، نہ امام علی رضا، نہ امام تقی، نہ امام نقی، نہ امام حسن عسکری، 11 اماموں میں ایک حضرت علی کو چھوڑے تو کوئی امام رکوع میں زکوٰۃ نہیں دیے، پھر ان کی امامت تم کیوں تسلیم کرتے ہو؟ اگر ولی کے معنی تم امامت لے رہے ہو، وہ امامت صغریٰ ہوں گی، امامت کبریٰ ہوں گی، وہ خلافت ظاہری ہوں گی، خلافت باطنی ہوں گی، اگر یہ قاعدہ یہ قانون تم نے بنا لیا کہ جو رکوع میں ایک انگوٹھی زکوٰۃ میں دے، جو رکوع میں زکوٰۃ دے وہی خلیفہ ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ مددگار ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں سے زکوٰۃ دیتا ہے،
تو رکوع میں جو زکوٰۃ دے وہی امام ہو سکتا ہے. صدیق اکبر اور فاروق اعظم اس لیے امام نہیں ہو سکتے کہ رکوع میں انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. اگر یہ تم اصول اور ضابطہ اگر بنا لو تو یہ تو خیر ایک اختلافی بات ہوگی. تمہارے پاس ہمارے پاس متفقہ بات ہے, تمہارے پاس بھی ہمارے پاس بھی 12 اماموں کی روحانی سرپرستی کو تم بھی تسلیم کرتے ہو, ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. خلافت باطنی کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, مولا کائنات نے رکوع میں زکوٰۃ دی, بے شک. اگر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو کہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ امام حسن نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہو, پھر ان کی امامت کو کیسا مانے؟ پھر امام حسین رکوع میں انگوٹھی دیے نے پیش کر سکتے آپ, پھر ان کی خلافت روحانی کو آپ بھی مانتے ہیں, یعنی روحانی خلافت, روحانی امامت سنی بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی. یہ کیا ہے کہ گیپ بھی آ گیا ہے بعض چیزوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے. اگر کوئی شیعہ بھی ہماری بات سن رہے ہیں تو ہم ان سے بھی مخاطب ہیں. آپ خود غور فرمائیے کہ آپ نے ہم میں جو کامن عقیدہ ہے امامت کبریٰ کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی. اور اگر آپ یہ اصول بنا کر چلیں کہ جو رکوع میں سے زکوٰۃ نہ دے وہ امام نہیں ہو سکتا, تو وہ امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی بھی امام کی امامت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس کے لیے دلیل دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا پھر, کیونکہ کسی نے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. عزیزان محترم, اب اس کے بارے میں علماء اہل سنت نے اور بھی جوابات دیے ہیں. اس میں سے ایک جواب یہ بھی دیے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو انگوٹھی دی تھی رکوع میں سونے کی تھی, چاندی کی؟ ظاہر سی بات ہے, مرد سونا تو نہیں پہنتا, چاندی ہی کی تھی. تو سمجھنے کی قابل بات ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنا مال خرچ کیا. جنہوں نے اشرفیہ کو اشرفیہ پورا گھر جھاڑ کر گنجی نکال کر, جنہوں نے کانٹے کو گنجی کے طور پر استعمال کر کے اپنا پورا اثاثہ راہ خدا میں پیش کر دیا, وہ آخر امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی امامت بے شک اس سے ثابت ہو رہی ہے, لیکن خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا بطلان کرنے کی جو ناکام کوشش ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو عزیزان محترم, خیر ایک درمیان میں ایک بحث تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اصول کی بات یہ ہے, مومن کون ہوتا ہے؟ آپ آج کے درس میں یاد رکھ لیجیے یہ بات, سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 8 میں سے. مومن کون ہوتا ہے؟ اب تک آپ کیا سنے, مومن وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا, روزہ رکھتا, زکوٰۃ دیتا, حج کرتا, اور ذرا اور اچھے کام کیا کرتا, بولتے ہیں کلمے کی نماز کی تبلیغ کرتا, مدرسے چلاتا. ایسا سنے ہوں گے نا اب تک آپ, جو یہاں آنے کے عادی نہیں ہو لگا. اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہ آپ بتا رہا مومن کی علامت, مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا مددگار اللہ ہوتا ہے, جس کا مددگار رسول ہوتا ہے, جس کا مددگار علی ہوتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور جو رکوع کی حالت میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایمان والوں کے مددگار ہوتے ہیں. اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کس نے دی ہے؟ تو عزیزان محترم, یہ مولا کائنات کی خصوصیات میں سے ہے, سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کسی نے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. تو اس آیت میں ایمان والے سے مراد حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ثابت ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے مومن وہی ہے جو علی کا غلام ہے. اس واسطے مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کنت مولاہ فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اگر کوئی علی کو اپنا مولا نہیں مانتا تو نبی کو بھی اپنا مولا نہیں مانتا, اور جو نبی کو مولا نہیں مانتا وہ خدا کا وفادار کب ہوگا؟ علی کا غدار خدا کا وفادار نہیں ہو سکتا. خدا کا وفادار وہی ہے جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا وفادار ہے. یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس قسم کے مضامین سے واقف نہ ہو. لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول کافی ہے, پھر درمیان میں ایک امتی کا ذکر کیوں آ گیا؟ اللہ تو اللہ ہے, وہ تو ہمارا مقصد ہے, منزل ہے, رسول اس تک پہنچانے والے, امتی کا ذکر درمیان میں کیوں آ گیا؟ علی کو درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ یہ سوچنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ علی نبی سے جدا ہی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے. عزیزان محترم, اس کا مطلب کیا نکلا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت تک تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت نہ ہو. اس واسطے طریقت کے تمام سلسلے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کا سچا امتی وہی ہے جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مرید ہے. جو علی کا مرید نہیں ہے وہ نبی کا سچا غلام ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار تو صرف اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں, رکوع میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں. تو رکوع میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کسی نے زکوٰۃ نہیں دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم علی کی محبت کی بنیاد پر مومن کو منافقین کو پہچانتے تھے. 1400 سال پہلے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, آج بھی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کی بنیاد پر آپ مومن کو منافق کو پہچان سکتے ہیں.
اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یاد رکھو اور جس نے مددگار بنایا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو بے شک اللہ کا غرور ہی غالب ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ جس نے اللہ کو مددگار بنایا وہ کامیاب ہونے لگا. وَرَسُولَهُ جو اللہ کے رسول کو بھی مددگار بنایا. وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والوں کو بھی مددگار بنایا. عزیزان محترم ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ میں اس کی ایک تشریح میں طریقت کی بنیاد پر آپ کے سامنے عرض کروں. جس پیر کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، جس پیر کے ہاتھ پر ہم سلسلے میں داخل ہوئے، اس پیر سے لے کر اس سلسلے میں جتنے پیر ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک، وہ پورے ایمان والے ہیں. تو ایک مرید کسی سلسلے میں داخل ہو کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں بے یار و مددگار نہیں ہوں، میرے پیچھے بچانے والے موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی حزب اللہ کی پہچان بتا رہا ہے. والذین ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو اپنا مددگار بناتا ہے. فإن حزب اللہ هم الغالبون بے شک اللہ کی جماعت غلبہ پاتی ہے. جو رسول اللہ کو مددگار بنائے بغیر، ایمان والوں کو مددگار بنائے بغیر صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اہل اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، اہل اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی جماعت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جماعت وہ ہے جس کا مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یا علی مدد کہنا اس آیت مبارکہ کی روح سے جائز ہے. یا غوث المدد کہنا یہ بھی جائز ہے. یا علی المدد کہنا جائز، یا غوث المدد کہنا جائز ہے. یا علی المدد بول کر خاموش بیٹھ جانا تو مشکل ہو جاتی ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ یا علی مدد بولے تو دو طرف سے ہے، ادھر بھی جھنڈے والے پنجے والے دونوں آ جاتے سامنے. اس واسطے خالی یا علی مدد بولے تو پورا نہیں ہوتا. یا علی مدد کے ساتھ یا غوث المدد بولتی ہے نا، قسم خدا کی ایمان بھی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، ہدایت کی سند بھی حاصل ہو جاتی ہے. یا علی مدد بولے تو کیا ہے، ایک اپوزیشن ہے ہمارا، یہ معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہے وہ، تو اس وقت اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے. یا علی المدد اور یا غوث المدد کہنا یہ اہل اللہ کی پہچان ہے. آپ بولیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ایمان والوں کو مددگار بناؤ، حضرت علی کا نام کہاں ہے، حضور پیرانی پیر کا نام کہاں ہے؟ بولیں گے بھائی کیا اس میں نام والذین آمنوا بول رہا ایمان والے، اس میں عبد القادر جیلانی لکھا ہوا ہے نہ علی بن ابی طالب لکھا ہوا ہے، پھر آپ یہ نام کہاں سے لائے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہے. عزیزان محترم میں سچی بات ایمان کی بات کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اولیاء اللہ تو بہت ہوئے اور ہوں گے، لیکن پورے اولیاء اللہ کے بادشاہ کے طور پر پوری دنیا ولایت کی نمائندگی کے لیے ایک نام اگر ہم لانا چاہیں، ایک نام لے کر پورے اولیاء کی ہم اگر نمائندگی کرنا چاہیں، ان کا ریپرزنٹیشن کرنا چاہیں، صرف ایک ہی نام ہو، نام علی ہے. علی کے سوا کسی کا ایک واحد نام پورے اولیاء اللہ کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتا. وہ نام علی ہے جو پورے اولیاء اللہ کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ ہر ولی بعد میں بنتا ہے، علی کا غلام پہلے بنتا ہے، علی کے سلسلے میں داخل پہلے ہوتا ہے. یہ اس واسطے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہوں. اب رہا معاملہ ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا، تو خیر جن کو معلوم نہیں وہ ان کو ان کا شک مبارک، ان کو ان کا وسوسہ مبارک، ان کو ان کی جہالت مبارک. اب وہ جس انداز میں رہنا چاہے رہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اس وقت اولیاء اللہ کی بادشاہت کا تاج میرے پیر غوث اعظم دستگیر کے سر پر جگمگا رہا ہے. اس واسطے میں حضور پیرانی پیر کا نام درمیان میں لا کر بول رہا ہوں. جو اللہ کو مددگار سمجھے، رسول اللہ کو مددگار سمجھے، ایمان والوں کو مددگار سمجھے، یہی اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. تفسیر ختم ہوگی، اب میں تفسیر نہیں بولوں. تفسیر کے بعد میں ایک دوسری بات بولنا سمجھیے آپ اس کے نتیجے کے طور پر کہ جو اللہ کو اپنا مددگار سمجھے، رسول اللہ کو اپنا مددگار سمجھے، یا علی المدد کہے، یا غوث المدد کہے، وہی اہل حق ہے، وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی غلبہ پانے والے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور خاص یہاں پر حزب اللہ کی پہچان یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان کا مددگار اللہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ایمان والے. اب ایک فکر کیا پیش کی جا رہی ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. کافر ہو رہا ہے آیت کا، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرتا، بولتے ہی آیت کا منکر ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لہذا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا. ایک آیت کی ایسی تفسیر بیان کرنا چاہیے جو دوسری آیت کے خلاف نہ ہو. ہم 1000 مرتبہ عرض کر چکے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب خدا سمجھ کر عبادت کی نیت سے مدد مانگنے کی بات ہے. وہاں پر خدا کا بندہ سمجھ کر بھی اگر یا علی کہنا، یا غوث کہنا اگر شرک ہے، تو کوئی بڑے سے بڑا قرآن کے علوم کی مہارت کا دعویٰ رکھنے والا میرے سامنے آئے اور آ کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آیت نمبر 56 کی تفسیر بیان کرے. نیچے سر کر کے اوپر پیر کر کے لٹک سکتا ہے، قسم خدا کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا. اگر اس فرق کو آپ مٹا دیں کہ کسی طرح کسی کی مدد کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو عزیزان محترم یہ در حقیقت شیطانی ابلیسی کفری عقیدہ ہے.
جو ابلیس لعین مردود کی جانب سے مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے. ہاں خدا سمجھ کر اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مدد چاہیں تو یقیناً شرک ہے. اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ میں جو مدد مانگنے کی نفی ہے خدا سمجھ کر ہے وہ، جیسا دیوی دیوتاؤں کی پوجا پرستش کرنے والے خدا سمجھ کر ان کی مدد مانگتے ہیں، تو ایمان والوں کے لیے نہیں ہے وہ. ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کا مددگار اللہ، اس کے رسول، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، رکوع میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں. کس نے زکوٰۃ دی رکوع میں سے؟ سوائے حضرت علی کے کسی نے نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا مددگار اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی جماعت کامیاب ہوتی ہے. تو اس آیت ان مضامین سے واقف ثابت ہوتا ہے کہ منافقین نے جو دوہلی پالیسی اختیار کی تھی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ادھر فائدہ دیکھے ادھر جھک گئے، ادھر فائدہ دیکھے ادھر جھک گئے، کہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اور منافقین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اس واسطے دو کشتیوں میں سوار ہو رہے ہو کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ غلبہ ایمان والوں کو ملنے والا ہے کہ کافروں کو، لیکن قرآن نے پیشن گوئی فرمائی کہ غلبہ ایمان والوں کو ہی ملنے والا ہے. اور ایسے ہی ہوا، قرآن مجید کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اور خلافت صدیقی میں جن فتنوں کا خیمے کیے گئے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما کر خلافت صدیقی کی صداقت پر مہر لگاتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی ثبوت مل گیا. اور پھر آخر میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ایسے انداز میں بیان ہوئی کہ قیامت کی صبح تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. کیا خوبصورت مضامین ہیں، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ سچے سنی صوفی لوگوں کے علاوہ، سچے سنی اور صوفی عقیدے کے ماننے والوں کے سوا کیا کسی دوسرے لوگوں میں ان آیتوں کے مضامین آپ کو ملیں گے؟ آپ خود سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے آپ کیجئے، جہاں آپ کو پہنچنا ہے پہنچیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تمہارا مددگار تو صرف اللہ، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور اس حالت میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو توحید کے عقیدے میں بھی مضبوط رکھے، رسالت کے عقیدے میں بھی، اور فیضان ولایت سے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.